ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. کافی ووکل رہے ہیں, بڑے پیمانے پر آپ نے کمپین کی ہے. سینسس میں جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں, ڈیجیٹل سینسس تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو کراچی کے اعداد و شمار آئے ہیں اور اب بڑھتے دنوں کے ساتھ جیسے 15 کی ایکسٹینشن آئی ہے تو اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں. کیا کہیں گے وہ جو بڑھ رہے ہیں وہ تو بہت محدود سے بڑھ رہے ہیں. کراچی کی آبادی تو ایکچولی بہت زیادہ ہے, 3 کروڑ سے کہیں زیادہ, 3.5 کروڑ کے قریب. اور اب یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے نا کہ پہلے آپ آدھی آبادی گنو ہی نہیں, اور پھر جب شور اتنا زیادہ ہو تو آپ ایکسٹینشن دے کر آپ کہیں کہ صاحب ہم ہر روزانہ ہم 1,00,000 2 لاکھ بڑھا تو رہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح طریقہ ہے. ہم نہ زیادہ اپنی گنتی چاہتے ہیں لیکن ایک گنتی بھی کم نہیں چاہتے. تو جتنے بھی ہمارے پاس جتنے فلیٹس ہیں, 32,000 ہائی رائز بلڈنگ خود انہوں نے بتایا پی بی ایس نے, تو ان سب کے ہر گھر میں کیا لوگ گئے ہیں؟ کیا ہر گھر میں جانے کے بعد انہوں نے ہر فرد کو گنا ہے؟ کیا وہ سارے ملازمین جو لوگوں کے مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو گنا جاتا ہے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے؟ کیا مستقل پتہ کی بنیاد پر کیا لوگوں کو گننے سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسے بے شمار ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. آپ 10 دن میں سارا کام مکمل کر لیں, لیکن اگر آپ 15 دن کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے 15 لاکھ بڑھا دی ہیں, تو یہ ہم کوئی بازار میں نہیں ہے, کسی دکان پہ نہیں بیٹھے کہ ہم سے بارگیننگ کی جائے. ہم جتنے ہیں ہمیں اتنا گنا جائے. ٹھیک ہے. اب تک کے اعداد و شمار آئے ہیں کہ جی یہاں سے سیٹیں کم ہوں گی تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان بھی ہوگا, اور آلریڈی ہو رہا ہے. تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں جس قسم کے وفاق میں معاملات چل رہے ہیں, تو یہ معاملہ اس طریقے سے ایڈریس ہو پائے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیٹیں مزید کم ہو رہی ہیں, مسئلہ یہ کہ ہم آلریڈی کم سیٹیں ہیں ہماری. اور جن لوگوں نے بھی پچھلی مردم شماری کی منظوری دی تھی انہوں نے گویا اپنی سیٹیں کم کروائی تھیں کراچی کی اور حیدرآباد کی. اور جن لوگوں نے بھی, ظاہر ہے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے منظوری دی تھی. اس لیے 2017 کی مردم شماری تو ریفرنس ہی نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ کہیں کہ ہماری مزید 2 سیٹیں کم ہو گئیں. بات یہ ہے کہ ہماری ایکچوئل اگر گنتی پوری ہو جائے تو 130 میں سے ہماری 60 سے 65 سیٹیں ہوں گی صوبائی اسمبلی میں, اور ہماری 21 کے بجائے کوئی 35 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی. اسی لحاظ سے ہمارے سینٹ میں نمائندگی ہوگی. تو آپ بتائیں نا کہ ٹوٹل سینیریو ہی چینج ہو جائے گا, پورے تمام پولیٹکس ہی تبدیل ہو جائے گی. لوگوں کو خود سے آپ نے پوش کیا ہو کہ جی جائیں اور جا کے اپنے آپ کو کاؤنٹ کروائیں؟ ہمارے جو چیئرمین وائس چیئرمین جیتے ہیں, جو کونسلرز ہیں, وہ سب بھی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک پورٹل بھی بنایا جس میں ہم نے ایک سروے کیا, اس میں بھی ہزاروں لوگوں نے اس کی نشاندہی کی ہے. اس کو ہم نے پیش بھی کیا ہے پی بی ایس کے سامنے, اور اب ہم نے 15 مئی تک سارے اپنے تحفظات اور سارے اپنی تنقید کے باوجود اپنے تمام ورکرز سے کہا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جائیں. اور ایک مینول فارم بھی ہم نے ان کو دیا ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی خانہ شماری ہوئی ہے اور مردم شماری ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کو پھر آپ ہمیں دیں اور ہم اس کو پی بی ایس تک پہنچائیں. یہ سارے اقدامات ہم کر رہے ہیں. اور پی بی ایس سن رہا ہے آپ کو؟ پی بی ایس دیکھیں ابھی تک تو ان کا رویہ اچھا ہے. پی بی ایس سے جہاں تک تعلق ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکریز ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ تو شروع سے کی جانے والی چیز ہے. جب خانہ شماری ہوئی, رمضان میں اتنی بڑی ایکسرسائز آپ نے کی, پھر اس کے بعد عملہ ٹرینڈ نہیں ہے. سندھ حکومت کے ذمہ سارا کا سارا کام ہے. سندھ حکومت کا اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, وہ کراچی کی گنتی کو زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہتے. پولیٹیکل پارٹیز تو آواز اٹھا سکتی ہیں, اویئرنیس دے سکتی ہیں, سمجھا سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں, لیکن کام تو ان کو کرنا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اب جو حکومت ہے اس کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. حافظ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا بیسٹ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 11 یوسیز کے الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. جہاں تک تحفظات کی بات ہے تو وہ بھی پی بی ایس کے سامنے رکھنے کی بات وہ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے ایم کیو ایم, جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور کراچی سے اس کی وابستگی ہے. اس کے صوبائی اسمبلی کے ممبر اور رابطہ کمیٹی کے رکن جاوید حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جانیں گے کہ ان کی جماعت کا اس وقت کیا موقف ہے. جہاں بڑی گہما گہمی وفاق میں تو چلی رہی ہے, کیونکہ اگر ایم کیو ایم نہ ہو تو حکومت چلی جاتی ہے, لیکن وفاق کی حکومت اس نے سنبھال لی ہے. باقی سینسس والے معاملے پہ جو نریٹو ان کا تھا اس پہ اب کس پوائنٹ پر پہنچے ہیں, کیونکہ مزید ایکسٹینشن ضرور ہو گئی ہے اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے. جاوید بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی بہت شکریہ آپ کا. سینسس والا جو معاملہ ہے, 1 مور ٹائم ایکسٹینشن آ گئی ہے, تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کی کاؤنٹنگ ان دنوں میں بھی ہو جائے گی یا مزید ٹائم بڑھا دیا جائے؟ جی ہماری تو ایفرٹ, ہم نے جو ڈیمانڈ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک کاؤنٹنگ پوری نہ ہو جائے اور فیئر کاؤنٹنگ نہ ہو جائے اس وقت تک ٹائم بڑھتا رہنا چاہیے. انہوں نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو 15 ڈیز کیا ہے, اور ہماری امید ہے, ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ پورا نہیں ہوتا ہے, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس دوران پورا نہیں ہوا, بہت ہیوج کام ہے یہ, تو ٹائم مزید بڑھایا جائے گا انشاءاللہ. کن کن گلچز کو, کن کن ایشوز کو آپ نے نوٹس کیا ہے بحیثیت جماعت؟ دیکھیں اگر سینسس کی آپ بات کریں نا, جو اسٹارٹ کیا سینسس کا, تو بیسک ایشو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ 2017 کی جو سینسس تھی وہ اس پہ انڈر کاؤنٹ ہوا تھا. ہمارا ایشو ہی یہ تھا, اور ہم نے یہ
میٹر ریز کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اسمبلی میں بھی ریز کیا تھا، اور جو 2017 کی سینسس کی اپروول ہوئی تھی ود دی کنڈیشن کہ دوبارہ 5 سال میں دوبارہ سینسس کی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اب دوبارہ 5 سال پہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پر، ایم کیو ایم کی کوشش کی بنیاد پہ دوبارہ سینسس ہو رہی ہے، ریئلائزنگ دیٹ کہ جو 2017 کی جو سینسس تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. بنیادی ایشو اس میں نقطہ یہ تھا. اچھا، آپ یہ نقطہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اور پی ٹی آئی نے اور جی ڈی اے نے مل کے اپروو کرائی تھی. دیکھیں اپروول تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ایشو اس وقت یہ تھا کہ الیکشن ہونا تھا، پروویژنل اپروول تھی اس کی. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جی سروے ہونا چاہیے، پوسٹ انیمریشن سروے، جو 5% تھا. لیکن وہ سینسس آرگنائزیشن نے کہا کہ اب ٹائم گزر گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، اس سے صحیح رزلٹ نہیں آئے گا. تو پھر طے یہ ہوا وہاں پر یہ کہ جی بجائے یہ کہ 2 سال بعد پوسٹ انیمریشن سروے کیا جائے، 5 سال میں ہم نئی سینسس کر لیتے ہیں. اور یہ اپروول اور لاجیکل بھی تھا. اصل ایشو تو یہ تھا جو غلطی ہوئی اس کو کریکٹ کرنا تھا نا. وہ کریکٹ کرنے کے لیے ڈیو پروسیس جو تھا وہ یہی تھا کہ نئی سینسس کر لی جائے. وہ یہ نئی سینسس جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ہماری کوششوں سے ہو رہی ہے. لیکن جاوید بھائی دوسری طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم نے جو ہے یہ اپروو کرائی 5 سال کے بعد ضرور ہو گئی، لیکن اب جو اس میں ایشوز آ رہے ہیں وہ شاید ایڈریس نہ ہو پائیں اور ایک اور نئی کنٹروورسی جنم لی جائے گی اگر اگلے الیکشن کی طرف ہم جائیں. دیکھیں سینسس کا پروسیس جو ہے اس میں پرابلمس تو آتی ہیں، پارٹیز ہیں، سب کے انٹرسٹ ہیں، مخالفت ہوتی ہے، بہت سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن جو پروسیس ہے اس وقت کوشش یہی کی جا رہی ہے کیونکہ ڈیجیٹل ہے، ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ فارم بھرے جاتے تھے، بوریوں میں بھر کے چلے جاتے تھے اور 2 سال کے بعد اناؤنس ہوتا تھا کہ اتنی سینسز ہو گئی اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا تھا. اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ ہوئے کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے کیونکہ ڈیٹا اویلیبل ہے اور اس ڈیٹے کو ہم نے سارا کیپچر کیا ہے اور اس کیپچر کرنے کے بعد ہم نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. جیسے کہ سینسس بلاک بنتے ہیں، سینسس بلاک میں جو ہے کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ہم نے اپرائز کیا. کراچی کے ہائی رائز بلڈنگس کو جو ہے کاؤنٹ نہیں کیا گیا، کراچی کی کچی آبادیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. کراچی میں آپ کا اسکیم 33 میں 200 سے 250 نئی سوسائٹیز بن گئی، ان کو کاؤنٹ نہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنی لاجیکل چیزیں ہم لے کے گئے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس، سینسس آرگنائزیشن کے پاس، پلاننگ منسٹر کے پاس. انہوں نے ریئلائز کیا اور اسی کے نتیجے میں ہماری ایفرٹ کے نتیجے میں یہ سینسس کا ٹائم بڑھایا گیا تاکہ ہاؤس کاؤنٹنگ جو ہے وہ بھی کریکٹ کی جائے اور ہیڈ کاؤنٹنگ بھی کریکٹ کی جائے. اور آپ نے دیکھا، اگر آپ اس کو دیکھیں جب 7 اپریل کو اناؤنس ہوا تھا کہ سینسس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، اس وقت کراچی کی پاپولیشن 1,35,00,000 کاؤنٹ ہوئی تھی، کم ہو گئی تھی. مطلب 1,60,00,000 سے 1,35,00,000 آ گئی تھی. اور لوگ جو ہے کہہ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے، اور سچی بات ہے کیسے ممکن تھا. تو ہماری درخواست کے اوپر اس کو بڑھایا گیا. اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے. اب اس وقت ہم 18 ملین پہ 1,80,00,000 پہ پہنچ گئے ہیں اس کے، اور ابھی مزید 10-12 دن اور باقی ہیں. تو یہ سینسس انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ایکچوئل رزلٹ ہے کراچی کی، ایکچوئل کاؤنٹ ہے، وہ سامنے آئے. گراؤنڈ ورکنگ میں ایم کیو ایم کا کوئی ثانی نہیں رہا ماضی میں، تو اگر میں اس وقت میں پوچھوں تو کیا گراؤنڈ ورکنگ ہے، کیا ایسٹیمیشن، کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں کراچی کی ایسٹیمیشن کی ہے نا 2-3 اس کے. ایک تو نادرا کا ڈیٹا ہم نے لیا ہے نادرا سے، ہمارے منسٹرز فیصل سبزواری ہیں، یہ ڈیٹا انہوں نے ان سے ریکویسٹ کر کے مانگا، انہوں نے ڈیٹا دیا. اس کے حساب سے کراچی کے جو ریزیڈنٹ بنتے ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، وہ تقریباً 19 ملین بنتے ہیں. 1,90,00,000، یعنی کہ ابھی بھی جو کاؤنٹنگ ہے اس سے 10 لاکھ کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ کراچی کے اندر تمام پورے پروونسز سے انٹرنل مائیگریشن بہت زیادہ ہے، ریجنل مائیگریشن بھی ہے، افغانی بھی ہیں، برمیز بھی ہیں، بنگالیز بھی ہیں، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور سینسس کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ ایوری پرسن کو کاؤنٹ کیا جائے. تو تقریباً 1.25 کروڑ لوگ وہ ہیں جو درج نہیں ہیں یا جن کے ریزیڈنٹ ایڈریس کراچی کے نہیں ہیں. تو اس کو آپ جب ڈالیں گے تو پاپولیشن کا تقریباً 3 کروڑ بن جاتی ہے. تو اتنی ہونی چاہیے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ حکومت سندھ چاہتی نہیں کہ کراچی کے نمبرز بڑھیں. آپ اتحادی ہیں، ان کے وفاق کی بھی بات کر لی جائے، یا جس طریقے سے لو افیئر سندھ میں یا کراچی میں آپ کا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں. نمبر 1 ہم فیڈرل گورنمنٹ میں اتحادی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کے اوپر. پیپلز پارٹی دیکھیں وہاں پہ بہت ساری پارٹیز ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم JUI کے بھی اتحادی ہو گئے. ہم پیپلز پارٹی، ہم پروونشل گورنمنٹ میں تو نہیں ہے نا ہم لوگ، اس ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں.
اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کا ویسٹرڈ انٹرسٹ ہے. 1972 جب پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت سے ناانصافی شروع ہوئی ہے, اور پالیسی ان کی یہ کہ کنٹینمنٹ کیا جائے اربن ایریاز کو, کیونکہ اربنائزیشن ہو رہی ہے, اربن پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور الٹیمیٹلی چاہے جتنا بھی روکے اربن پاپولیشن بڑھ جائے گی. جب پاپولیشن بڑھ جائے گی تو پولیٹیکل شفٹ جو ہو جائے, پوری دنیا کے ڈائنامکس میں پورٹ سٹی ایریا کے اندر ہی ہوتا ہے, پولیٹیکل شفٹ ہوگا. یہ ایک نیچرل پروسیس اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ ناانصافی کرتے ہیں, بددھیانتی کرتے ہیں, اپنی ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرتے ہیں, اپنے پولیٹیکلس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن تاریخ جو ہے نا, تاریخ کا دھارا چلتا رہے گا اور وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اب آپ کے دونوں حریف جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جی 2017 والی جو کنٹروورشل آپ کی مردم شماری ہے جو بھی تھی, وہ ایم کیو ایم نے خود 2021 میں جب بیٹھ کے اپروو کرائی, اور اب اسی کا سیمپل دیا جا رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے مان لیں کہ اس کی ایگزامپل دے کے 2023 کی کرائی جا رہی ہے؟ تو یہ غلطی جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بار بار کر رہی ہے. کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اپروول جو بھی ہوئی تھی سبجیکٹ ٹو نیو سینسز ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ نئی سینسز ہو رہی ہیں. جو غلطی اس وقت کی تھی اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا, وہی تو ایفرٹ ہو رہی ہے اس وقت, اور وہ انشاءاللہ کریکٹ ہو جائے گی. چلیں اب لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے, ملک کا جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے, اس کے بارے میں ایم کیو ایم کے لیڈر رابطہ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیں بڑی فیڈرل حکومت کے آپ اتحادی تو ہیں, جی بالکل, وہ بڑی مشکل میں آ جاتی ہے جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو. دیکھیں ہماری ناراضگی کو اس طرح کی ناراضگی نہیں, ہم جو ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے رائٹس کے لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس, وہ مطالبات کرتے ہیں. پالیٹکس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا جائے. اگر ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہوں گے, ہمارے لوگوں کو ان کو رائٹس نہیں ملیں گے, جیسے سینسس کا ہی میٹر ہے, اکنامک, سوشل, پولیٹیکل رائٹس سارے اسی سے کنیکٹڈ ہیں. تو اسی کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں, اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے ہیں. اور جہاں تک پولیٹیکل پروسیس کا تعلق ہے, پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے, اس میں ظاہر ہے تمام فورسز اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں, جوڈیشری بھی انوالو ہے, تمام لوگ انوالو ہیں. آئی ہوپ کہ کنسنسس جو ہے ایوالو ہو جائے گا کسی لیول پہ جا کے. چلیں, وی وش دا سیم. بہت شکریہ جاوید حنیف صاحب, بہت شکریہ. رابطہ کمیٹی کے رکن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم کیو ایم نے جو کوششیں 2017 کے سینسس کے بعد کی تھی اسی کا پروسیس ہے, کیونکہ جو شرائط رکھی گئی تھی اس کے بعد دوسری 5 سال کے اندر یہ سینسس کرائی جا رہی ہیں, اور ابھی بھی چیزوں کو نوٹس کر رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کہ کریکٹ ٹائم پہ وہ چیزیں ریویل کی جائیں گی. تحفظات ضرور ہیں, لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جتنے کاؤنٹنگ شہر کی ہو اس کے لیے جتنا بھی وقت چاہیے تو وہ ایکسٹینڈ کر کے کیا جائے, اور پھر جو ہے وہ تمام تر باتیں لے کر آئیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پیپلز پارٹی کی طرف ہم جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, اسٹے ٹیون.